بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو اندرونی لڑائی کو بڑھانا چاہتے تھے ان کو بڑی ناکامی ہوئی ہے اور شیر افضل مروت کی جانب سے بہتر وقت پر بہتر فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے جو اپنے بیانات کی وضاحت کی گئی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جو اندرونی لڑائی تھی وہ تھم گئی ہے اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وکلاء کو سیاسی معاملات سے دور کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جبکہ پرویز الہی کے ضمنی انتخابات میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت نہ دی گئی، ان کی فیملی گئی ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے لیکن ان کو اجازت نہ دی گئی اور پھر وہ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ پھر عدالت جائے گا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے ایک اور پریس کانفرنس کی گئی اور میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ عمران خان کو صرف پاکستان کی فکر ہے، ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا انتظار ہے کہ یہ سازشی کب بے نقاب ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ عمران خان سے 2 ملاقاتیں کی ہیں، ان کو صرف اور صرف ملک کی فکر ہے، پاکستان کی فکر ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت ملک کے ساتھ جو کیا گیا جلد لوگ سامنے آ جائیں گے، اب انتظار ہے کہ کب یہ سازشی بے نقاب ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، اگر ہم انتقام پر لگے رہیں گے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی، ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ریاست اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں نہ دے سکے تو کیا کہا جائے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہمیشہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنا حق بھی مانگیں گے اور ریاست کے ساتھ وفاداری بھی نبھائیں گے۔ یہ ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ دوسری طرف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے متعلق جو مظاہر نقوی اور جو بھی جج ریٹائر ہو جائے اور کیا ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یا استعفیٰ دے دے تو استعفیٰ دینے کے ساتھ ہی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رہے گی یا ختم ہو جائے گی۔ جو شہر بانو کیس کا فیصلہ تھا 2 رکنی بینچ کا اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب کا، اور جس کے خلاف پھر ایک ٹائم بارڈ ریویو پٹیشن فائل کی تھی، انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی تھی نگران حکومت کی جانب سے، جس کو 5 رکنی بینچ نے منظور کیا، اس کا تفصیلی فیصلہ جسٹس جمال مندوخیل نے جاری کیا ہے۔ مندوخیل صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ نے بدعنوانی اور مس کنڈکٹ کے مرتکب اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا احتساب یقینی بنانے کے ضمن میں اہم حکومتی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف مس کنڈکٹ یا بدعنوانی کی شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہو چکی ہو تو اس جج کی ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ دینے سے یہ کارروائی رکے گی نہیں۔ الزام علیہ جج کی ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ریٹائرڈ اور مستعفی ججز کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کی انٹر کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ 5 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس جمال مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی انٹر کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ میں قانونی نکات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ قرار دیا گیا ہے کہ جج کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کر چکی ہو تو اس کی ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ کے بعد بھی اس کے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چلتی رہے گی۔ جج کی ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ سے جوڈیشل کونسل کی جاری کارروائی از خود ختم نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی روکنے کا فیصلہ دیا تھا۔ انٹر کورٹ اپیل کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل جزوی طور پر منظور کی جاتی ہے۔ جن ججز کے خلاف شکایت پر مرکزی کیس سنا گیا تھا، سپریم کورٹ اس کیس کے میرٹس پر نہیں جائے گی۔ جمعہ کے روز جاری ہونے والے تفصیلی فیصلہ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ان شکایات کا بھی حوالہ دیا گیا جن کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنی ریٹائرمنٹ تک سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی اجلاس میں زیر غور ہی نہیں آنے دیا تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کے مطابق ان کو غیر مؤثر قرار دے کر ڈسپوز آف کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلہ میں تحریر ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف شکایات اس وقت دائر ہوں جب وہ چیف جسٹس تھے۔ بدقسمتی سے شکایت ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ تک جوڈیشل کونسل کے سامنے نہیں رکھی گئی۔ ثاقب نثار کے خلاف شکایات ریٹائرمنٹ کے بعد کونسل کے سامنے آئیں تو غیر مؤثر ہونے پر خارج ہو گئیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے اضافی نوٹ میں سخت الفاظ میں بدعنوانی میں ملوث ججوں کی مذمت کی اور اس امر پر زور دیا کہ جو شخص جج کے تقرر اور معیار پر پورا نہیں اترتا اسے جج کے منصب پر نہیں ہونا چاہیے۔ جمال مندوخیل نے لکھا کہ جسٹس سمین الدین خان کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں، عدلیہ ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے۔
عدالتی فرائض کی ادائیگی اور انصاف کی فراہمی کے لیے آزاد، غیر جانبدار اور مضبوط عدلیہ ناگزیر ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے ججز کے عدالتی کام کو تحفظ درکار ہوتا ہے۔ ایک جج کو بھروسہ مند اور ایماندار ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے لکھا کہ اپنے وقار کے تحفظ کے لیے جج کو اخلاقی اور پیشہ ورانہ طور پر اعلیٰ اقدار کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص خود پر معیار لاگو نہیں کر سکتا تو اسے جج کے منصب پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جج 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے ججز میں سے ایک جنت میں جائے گا جبکہ 2 کو جہنم نصیب ہوگی۔ جنت میں وہ جج جائے گا جو جانتا ہے کیا صحیح ہے اور اسی لحاظ سے فیصلہ دیتا ہے۔ وہ شخص جو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن ظالمانہ فیصلہ دیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ جج جو غافل ہو کر فیصلہ دیتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے اس میں اضافی نوٹ لکھا گیا اور اس طریقے سے انہوں نے حدیث پاک کا بھی حوالہ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں زیر تربیت ججز ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز کو ٹھنڈے دماغ سے عدالتی کارروائی چلانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جج کا رویہ بہت معنی رکھتا ہے۔ وکلاء کو ججز کے فیصلوں سے نہیں رویے کی شکایت رہتی ہے۔ جج کو ضدی ہونا چاہیے اور نہ ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے۔ ججز غصے میں آئیں گے تو بی پی، شوگر اور دیگر امراض زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے زیر تربیت ججز سے مزید کہا کہ فیصلہ تحریر کرنا فن ہے۔ فوجداری کیس کی بنیاد ہی شواہد پر ہوتی ہے۔ فوجداری کیس میں فریقین مقدمہ کھڑا ہی شواہد کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت آپ کو اپنا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوٹ نہیں کرنا۔ یہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی، ان کا جو پی پی 32 سے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ فارم 45 کے مطابق پی پی 32 سے جیتے ہوئے تھے۔ شجاعت حسین کے بیٹے کو جتوایا گیا تھا، بعد میں وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے رکھی، صوبائی اسمبلی کی چھوڑ دی۔ اب پی پی 32 پر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ پرویز الہی اور شجاعت حسین کی پرویز الہی کی اہلیہ اور جو شجاعت حسین کی ہمشیرہ سمیرہ الہی کے کاغذات جمع نہ ہو سکے۔ کیسرا الہی نے بتایا کہ اپنے شوہر پرویز الہی اور ہمشیرہ سمیرہ الہی کے پی پی 32 ضمنی الیکشن سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئی تھی، لیکن آر-اوز دفتر کے باہر 1.5 گھنٹہ کھڑے رکھا، ہمیں دفتر کے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ کیسرا الہی نے کہا کہ بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ ریٹرننگ افسر اندر موجود نہیں ہیں، ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، ہمیں پچھلے چور دروازے سے لے جانا چاہ رہے تھے۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر کاغذات چھینے جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ تابش نامی شخص کو یہاں بھی آر-او لگایا گیا ہے۔ سمیرہ الہی نے کہا کہ اب ہم کورٹ کے ذریعے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، یہ چاہتے ہیں ہمیں پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیں۔ 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد بغیر کاغذات جمع کروائے دونوں بہنیں واپس لوٹ گئیں۔ پی پی 32 سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے، پرویز الہی کے بھی اور شجاعت حسین کی جو بہن ہے سمیرہ الہی ان کے بھی کاغذات نامزدگی، دونوں کے پی پی 32 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے جو نہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے شیر افضل مروت کا جو بیان تھا اس کو میڈیا نے اٹھایا، جس کے بعد پھر صاحبزادہ حامد رضا کو بھی سٹیٹمنٹ دینی پڑی۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں تو عمران خان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمیں تو کوئی لالچ تو تھا نہیں، اور ہمیں کہا گیا جی کہ آپ کی جماعت ہے، ہم نے کہا ہم حاضر ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا حاضر ہے، آپ کی اپنی جماعت ہے، ہمیں تو عمران خان جو کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہی بات علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی کی جو مجلس وحدت المسلمین کے تھے، انہوں نے بھی بڑے دل سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، پی ٹی آئی میں ہیں یا مجلس وحدت المسلمین ہے، ہم تو کسی کاز کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال شیر افضل مروت کا چونکہ بیان ایک تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان کا ایک طریقہ ہے، اور وہ خود بھی کئی دفعہ بہت آگے جذباتی ہو کے بات کر جاتے ہیں، ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں، جیسے ورکرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو شیر افضل مروت کی جانب سے اپنے بیان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس وضاحت کے بعد سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ تھے صاحبزادہ حامد رضا، جو کافی ڈسٹرب تھے، وہ بھی اب سیٹسفائی ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے وضاحت کر کے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے بیان کو میڈیا نے غلط رنگ دیا، سنی اتحاد کونسل نے ہمیں شناخت دی ہے، ہم سنی اتحاد کونسل کے شکر گزار ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے وفاداری نبھائی ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ عمران خان کا تھا،
شیر افضل مروت کا۔ یہ بات بیرسٹر گوہر علی خان بیچارہ پچھلے 4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا، ہمیں مشکلات کا بھی پتہ تھا، اور آج یہ شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ فرقہ وارانہ ہمیں بہت زیادہ خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی بھی معاملات میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جانے میں ہمیں بہت زیادہ تھریٹ بھی تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کو بھی ان چیزوں کا نالج تھا، اور سنی اتحاد کونسل سے جب ہم نے اتحاد کیا تو عمران خان کے نالج میں تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا نہیں پتہ ہوتا، عام ورکر کو نہیں پتہ ہوتا، تو انہوں نے وضاحت کر دی۔ اس وضاحت کے بعد جو پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے ود ان جماعت، ود ان پارٹی، ان کو مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے علی محمد خان کہتے ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ آج علی امین اور خان صاحب کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا ہے، کل ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب سے تمام معاملات سیاسی لیڈرشپ دیکھے گی۔ مشکل وقت میں وکلا نے بہت ساتھ دیا، ان کا بھی شکریہ، لیکن اب فیصلہ سازی جو جماعت کی فیصلہ سازی ہے وہ وکلا کی بجائے سیاسی قیادت کرے گی، جو بہت درست ہے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ وکلا جب تک کیسز کے اوپر اپنا جس کا جو کام ہے اگر وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے گا تو وہ نہ وہ کر پائے گا نہ وہ کر پائے گا۔ وکلا کو ٹھیک ہے، ان کو ٹکٹیں ملیں، انہوں نے انتخابات لڑا، اب اس کے بعد اگر وہ صرف کیسز کے اوپر دیکھیں یا جو قانونی معاملات ہیں جماعت کے ان کو دیکھیں، اور سیاسی جو لیڈرشپ ہے ان کو فیصلے کرنے دیے جانے چاہیے، تو پھر ہی جا کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلا کیا لاہ عمل اپناتی ہے، کیا کل پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، اور الٹیمیٹ قاضی فیصلہ صاحب کا جو بینچ ہے وہ اس حوالے سے ڈیسائیڈ کرے گا آئینی سوالات کو اور قانونی سوالات کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔